نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 10 سورۃ التوبہ، آیت نمبر 79۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یلمزون المطوئین من المؤمنین الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ صدق اللہ العظیم۔ منافقین کے حوالے سے بات چل رہی تھی۔ آج کے سبق میں بھی منافقین کی شرارتوں اور ان کی بداعمالیوں کا تذکرہ۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے میدان جہاد میں چندے کا اعلان فرمایا۔ کچھ مخلصین صحابی جو کہ مالدار تھے، اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا تھا، انہوں نے خوب بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا۔ منافقین نے ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنا دیا۔ بھئی یہ تو زیادہ دے رہے ہیں، ریاکاری کر رہے ہیں، یہ دکھلاوے کے لیے ہزاروں کے ہزار لا کر پکڑائی جا رہے ہیں۔ ان میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4000 دینار لے کر آ گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹوں کے اونٹ غلے سے لدے ہوئے بارگاہ رسالت میں لے کر حاضر ہوئے، حضور یہ ہماری طرف سے۔ منافقین طعن و تشنیع کرنے لگے، یہ ریاکاری کر رہے ہیں، یہ دکھلاوے کے لیے سب کچھ لے کر آ رہے ہیں۔ دوسری طرف کچھ کمزور صحابہ تھے جن کے پاس گھر میں کچھ نہیں تھا، رات بھر مزدوری کی یا سارا دن مزدوری کی، مزدوری سے جو کچھ کمایا کچھ گھر کے اندر رکھا، کچھ لا کر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دی۔ ایک صحابی حاضر ہوئے، 2 کلو 2 سیر کھجوریں ہوں گی، حضور میری طرف سے یہ قبول فرما لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کی مالی حیثیت جانتے تھے، آپ نے اخلاص کا دیا ہوا اس کا صدقہ اللہ کے راستے میں قبول فرما لیا اور فرمایا یہ جو ڈھیر لگا ہوا ہے کھجوروں کا، پورے ڈھیر کے اوپر اس کو بکھیر دو۔ منافقین کو یہاں بھی سکون نہیں آیا، یہاں بھی طعن و تشنیع شروع کر دی، یہ جی اتنے سے دینے سے کیا فرق پڑتا تھا، نہ دیتے، اتنا سا دے کر کیا کرنا تھا۔ شیطان کا کام ہوتا ہے ہر بات میں ٹانگ اڑانا۔ اگر زیادہ دے رہے ہیں وہاں بھی تکلیف پہنچ رہی ہے، اور اگر کم دے رہے ہیں وہاں بھی تکلیف پہنچ رہی ہے۔ آج بھی شیطان ان لوگوں کو جو زیادہ دیتے ہیں ان کو بھی بھڑکاتا ہے، تمہیں کیا ہو گیا اتنا زیادہ خرچ کر رہے ہیں، اور جو کم دیتے ہیں ان کو بھی پریشان کرتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا، یہ اتنے سے دینے سے تمہارا کیا ہو جائے گا۔ لیکن قرآن پاک ہمیں یہ بتا رہا ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اعمال ہمیں بتا رہے ہیں، جس کے پاس جتنا ہے، زیادہ ہے تو زیادہ دو، تھوڑا ہے تو تھوڑا دو، شیطان کی باتوں میں کبھی بھی مت آنا۔ اللہ اخلاص کو دیکھتے ہیں، اخلاص کے ساتھ دی ہوئی ایک کھجور بھی اللہ کے راستے میں احد پہاڑ سے بھی بڑی بن جاتی ہے۔ الذین، وہ لوگ، یلمزون، جو طعن کرتے ہیں، المطوعین، مطوعین کا معنی ہے
خوش دلی کے ساتھ دل کھول کر من المؤمنین مومن لوگ فی الصدقات صدقہ دیتے ہیں، جو مومن لوگ دل کھول کر صدقہ دیتے ہیں ان پر یہ لوگ تان کرتے ہیں منافق لوگ، والذین اور ان لوگوں پر لا یجدون جو نہیں پاتے الا جہدہم مگر اپنی محنت، گھر کے اندر دینے کے لیے کچھ نہیں، وہ اپنی تازہ محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، وہ کر کے پھر وہ لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کرتے ہیں، یہ ان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ پھر یہ مذاق اڑاتے ہیں ان کا۔ سخر اللہ منہ اللہ نے بھی مذاق اڑایا ان کا۔ اللہ نے مذاق اڑانے کا کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس گناہ کا بدلہ دیں گے، سزا دیں گے ان کی، اور وہ ان کے لیے مذاق اور ٹھٹھے کی چیز بن جائے گی، تمسخر کی چیز بنے گی اس وقت، تو خود ان کے اپنے اعمال ان کے لیے مذاق بن جائیں گے۔ اور آخرت میں کیا ہوگا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہوگا۔ اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ سے مدینہ طیبہ میں پیش آنے والا ایک اہم ترین واقعہ۔ مدینہ طیبہ میں ایک منافق تھا، بلکہ منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی، یہ منافقین کا سردار تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بیٹے تھے، ان کا نام عبداللہ تھا، یہ بہت مخلص صحابی تھے، اتنے مخلص تھے میدان بدر کے شرکاء میں ان کا نام آتا ہے۔ شرکاء بدر وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے رضا کا سرٹیفکیٹ دنیا کے اندر عطا کر رکھا ہے۔ یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اسلام قبول کیا، میرے آقا نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہنے لگے حباب۔ حباب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو شیطان کا نام ہے، لہذا تمہارا نام تبدیل کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام تبدیل کر کے عبداللہ رکھ دیا۔ باپ کا نام بھی عبداللہ، بیٹے کا نام بھی عبداللہ رکھ دیا، تو نام بن گیا عبداللہ بن عبداللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تبدیلی سے ایک مسئلہ یہ سمجھ آیا کہ نام کو دیکھ کر سوچ سمجھ کر رکھنا چاہیے، اور اگر غلطی واقع ہو جائے تو نام تبدیل کرنا پڑے تو تبدیل بھی کر دینا چاہیے۔ اور ایک بات یہ سمجھ آئی کہ نام کے اندر نسبت دیکھی جاتی ہے، نام کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ نام کی نسبت اور فضیلت کتنی زیادہ ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ میرے خاندان کے اندر یہ نام کتنے بندوں نے رکھا ہے۔ وہ نام بھلے سے بہت اعلیٰ ہو، لیکن یہ دیکھتے ہیں کہ خاندان میں کتنوں نے رکھا۔ بھئی خاندان کو چھوڑو، ادھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھو، باپ کا نام بھی عبداللہ، بیٹے کا نام بھی عبداللہ رکھ دیا، عبداللہ بن عبداللہ۔ کبھی ایسے بھی کوئی سوچ سکتا ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے رکھا تو یہ کس بات کی نشانی ہے؟ کہ نسبت کو دیکھو، نام کی فضیلت کو دیکھو، یہ مت دیکھو کہ اس کے کزن کا یہ نام ہے، یہ مت دیکھو کہ ہمارے گھرانے کے اندر پہلے یہ نام چل رہا ہے۔ جتنے مرضی کا چلتی رہے، جتنے مرضی نام وہ بار بار گھومتا رہے، ہم نے اپنے خاندان کو، ہم نے اپنے اولاد کو دیکھنا ہے، ہم نے اپنے اگلی نسل کو دیکھنا ہے کہ ہم نے ان کو کون سے نام دیے تھے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خاتون کا تذکرہ ہوا، اس کا نام تھا برہ۔ برہ کا معنی ہوتا ہے نیکوکار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نام تو اچھا نہیں ہے، تم خود اپنی تعریف کر رہی ہو کہ میں بڑی نیک خاتون ہوں۔ آپ نے اس کا نام بھی تبدیل کر دیا، اور اس کا نام تبدیل کر کے زینب رکھ دیا۔ اب زینب نام دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا محبوب نام تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب سب سے پہلی بیٹی عطا فرمائی تو آپ نے اس کا نام زینب رکھا۔ اس خاتون کا نام تبدیل کیا تو اس کا نام زینب رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا حضرت اماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی بڑی بہن کا نام زینب، اماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تعالیٰ بیٹی عطا فرماتے ہیں، انہوں نے اپنی بیٹی کا نام بھی زینب رکھ دیا۔ ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ خاندان میں نام پہلے سے چل رہے ہیں، وہی نام خالہ کا اور وہی آگے۔
بلکہ آگے بھی یہ نام اسی طریقے سے چلتے رہے۔ وہ لوگ نام کی نسبت کو دیکھتے تھے، وہ لوگ فضیلت کو دیکھتے تھے، اور ہم کسی اور چکر میں آج بڑھ جاتے۔ خیر، یہ عبداللہ بن ابی منافق کا بیٹا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، بہت مخلص صحابی، باپ کا انتقال ہو گیا۔ باپ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا تھا۔ حاضر خدمت ہوا بیٹا کہ حضور ابو کا انتقال ہو گیا ہے، میری ایک درخواست یہ ہے کہ آپ اپنا قمیض ہمیں عطا فرما دیں تاکہ ہم ان کو پہنا دیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے قمیض کی برکت سے میرے باپ کو معاف کر دے۔ بہت ستایا اس نے آپ کو۔ اور دوسری میری درخواست یہ ہے کہ آپ میرے باپ کا جنازہ پڑھا دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قمیض عطا فرما دیا، اور اس کے بعد جنازہ پڑھانے کے لیے بھی وعدہ فرما لیا۔ جبکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، حضور یہ منافق ہے، آپ اس کا جنازہ مت پڑھائیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی یہ آیات نازل فرمائی، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ استغفار کریں ان کے لیے، او لا تستغفر لہم، یا استغفار نہ کریں ان کے لیے، برابر ہے۔ گویا کہ اس جملے میں اللہ تعالیٰ اختیار دے رہے ہیں کہ آپ کریں یا نہ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کا وعدہ کر لیا، جنازہ بھی پڑھاؤں گا اور میں آؤں گا، یہ میرا قمیض بھی لے جاؤ۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا، ان تستغفر لہم 70 مرتن، اگر آپ ان کے لیے استغفار کریں گے 70 مرتن، 70 مرتبہ بھی، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا، ہماری طرف سے معافی نہیں ہے اس کی۔ اس منافق نے جتنا اسلام کو نقصان پہنچایا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائیں، مسلمانوں کو بار بار ستایا، یہ وہی منافق تھا جس نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر بھی بہتان بازی کی تھی، زبان درازی کی تھی اس نے۔ رحمت للعالمین پیغمبر کو دیکھیے کہ گھرانے کے اوپر اور سب کچھ ظلم و شتم ہونے کے باوجود آپ نے جنازے کا وعدہ بھی فرما لیا، آپ نے اپنا قمیض بھی اتار کر دے دیا، اور یہاں تک کہ آپ اس کے گھر چلے گئے اور جا کر اس کا جو سر تھا وہ اپنی ران کے اوپر رکھ کے اپنا لعاب نکال کر میرے آقا نے اس کے منہ میں ڈال دیا۔ یہ ہے رحمت للعالمین پیغمبر۔ فرمایا میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں مسلمانوں کے پاس جب آ گئے نا واپس، فرمایا کہ مجھے پتہ ہے کہ میرا قمیض دینے سے اللہ اس کو بخش نہیں دیں گے۔ اللہ نے فیصلہ فرما لیا، نہیں بخشیں گے۔ میرے لعاب دہن ڈالنے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، میرا جنازہ پڑھانے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس کے خاندان کا میرا اس اخلاق کو دیکھ کر 1000 بندہ اس کے خاندان کا دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے گا، مجھے امید ہے اللہ سے۔ اور وہی ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کریمانہ اخلاق کو دیکھ کر، کیونکہ پورا مدینہ جانتا تھا کہ اس منافق نے کس کس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں روڑے اٹکائے تھے، کہاں کہاں ستایا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھ دیا اور قمیض بھی دے دیا، قمیض دینے میں ایک حکمت تو یہ تھی جو ابھی عرض کر دی گئی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ لوگ میرے اخلاق کریمانہ کو دیکھ کر لوگ اسلام کے اندر داخل ہو جائیں، ایک یہ حکمت تھی۔ دوسری حکمت اس میں یہ تھی کہ غزوہ بدر کے موقع پر جب 70 کے قریب سردار قیدی
مکے کے سردار مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں قیدی بن کر حاضر ہوئے، ان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مشرکین کی طرف سے قیدی بن کر آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ اس حالت میں پیش کیے گئے کہ ان کے تن پر قمیض نہیں تھا، صرف تہہ بند باندھی ہوئی، قمیض نہیں تھا اوپر، اور ان کا قد بڑا تھا، ذرا کوئی کسی کا قمیض ان کو پورا نہیں آ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا ان کو کوئی قمیض پہناؤ میرے چچا کو، کسی کا قمیض نہیں پورا آیا۔ تو عبداللہ بن ابی کا قمیض ان کو پورا فٹ آیا تھا۔ عبداللہ بن ابی نے اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر قمیض عطا فرمایا تھا۔ آج جب موقع آیا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احسان کا بدلہ دنیا کے اندر اس کو واپس کر دیا اور اپنا قمیض اتار کر اس کو پہنا دیا، تاکہ کل حشر کے میدان میں اس کے احسان کا بدلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر نہ رہے۔ آپ نے یہ دنیا کے اندر اس کے احسان کا بدلہ دے دیا۔ یہ وجہ تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قمیض مبارک اتار کر فرما دیا اس کے بیٹے کو، جاؤ اور جیل جا کر اس کو پہنا لو۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ان تستغفر لهم 70 مرتن، اگر آپ استغفار کریں گے ان کے لیے 70 مرتن 70 مرتبہ بھی، فلن یغفر اللہ لهم، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ کیوں؟ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، اس وجہ سے کہ انہوں نے انکار کیا اللہ کا، ورسولہ اور اس کے رسول کا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق قوم کو، نافرمان قوم کو اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر منافقین نے جھوٹے بہانے بنا کر گھروں کے اندر بیٹھ گئے اور پھر خوشیاں منا رہے ہیں، لو جی ہم تو بچ گئے، بس ادھر کی بات ادھر کو کی، ادھر کی ادھر کو کی، اور ہم بچ گئے، باقی لوگ گرمی کے اندر اور اتنے تیز ترین سفر کے اندر اور اتنی دور جائیں گے، گرمی کے اندر ہوں گے، اور ہم سکون سے گھروں کے اندر بیٹھے ہیں۔ اللہ نے اس کا بھی تذکرہ کر دیا۔ فرح المخلفون، فرح کا معنی خوش ہوئے، المخلفون پیچھے رہنے والے، بمقعدہم اپنے بیٹھ جانے سے، خلاف رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہو کر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قافلہ کارواں کو لے کر میدان تبوک کی طرف جا رہے ہیں، یہ منافق جھوٹے بہانے بنا کر گھروں کے اندر بیٹھ گئے۔ فرحہ خوش ہوئے، المخلفون پیچھے رہنے والے، بمقعدہم اپنے بیٹھ جانے سے، خلاف رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہو کر۔ وَكَرِهُوا اور یہ گھبرا گئے، ان یجاہدوا یہ کہ وہ لڑائی کریں گے، بِأَمْوَالِهِمْ اپنے مالوں کے ذریعے، وَأَنفُسِهِمْ اور اپنی جانوں کے ذریعے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں جانے سے گھبرا گئے اور چھٹیاں لے کر جھوٹے بہانے عذر پیش کر کے گھروں کے اندر بیٹھ کے خوشیاں منا رہے ہیں۔ وقالوا اور صرف اکیلے نہیں بیٹھے، وقالوا اور کہنے لگے، لا تنفروا فی الحر مت کوچ کرو گرمی کے موسم میں۔ مسلمانوں کو بھی تبلیغیں کرنے لگے، مسلمانوں کو ہدایات دینے لگے، تم بھی کوچ مت کرو، چھوڑ دو، گرمی ہے، گھروں کے اندر بیٹھ جاؤ۔ قل فرما دیجئے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، نار جہنم جہنم کی آگ، اشد حرا بہت زیادہ گرم ہے، بہت زیادہ سخت ہے۔ ایک طرف دنیا کی گرمی، ایک طرف جہنم کی گرمی۔ دنیا کی گرمی کچھ بھی نہیں، یہ اگر برداشت کر لو گے اللہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا فرما دیں گے، اور اگر دنیا کی گرمی کو برداشت نہ کیا اللہ جہنم کی گرمی کے اندر ڈال دیں گے۔ اللہ نے فرما دیا۔ منافقین آج دنیا کی گرمی سے بچ گئے، گھروں کے اندر بیٹھ گئے۔ اللہ نے فرمایا، قل فرما دیجئے، نار جہنم اشد حرا جہنم کی گرمی بہت سخت ہے۔
लौ कानू यफ़क़हून, अगर इनको कोई समझ होती। फ़लयज़हकू क़लीलन, जहन्नम की गर्मी कितनी है, जहन्नम की शिद्दत कितनी है। अल्लाह ताला ने जब जहन्नम को पैदा फरमाया तो उसकी आग को 1000 साल तक भड़काया, जहन्नम का रंग सुर्ख हो गया। फिर अल्लाह ने 1000 साल तक उसको और भड़काया, उसका रंग सफ़ेद हो गया। फिर अल्लाह ने 1000 साल तक उसको और दहकाया, अब उसका रंग स्याह हो गया। अब जहन्नम का रंग स्याह हो चुका है। इतनी ख़तरनाक जहन्नम, इतनी ख़तरनाक जहन्नम की शिद्दत, आग जहन्नम की। और इंसान दुनिया की गर्मी को देखता है। एक बुज़ुर्ग थे इमाम अस्माई रहमहुल्लाह ताला, मक्का मुकरमा में थे। रमज़ान मुबारक का महीना आ गया। मक्का मुकरमा से तकरीबन कोई 1.5-2 घंटे की मसाफत पर ताइफ है, वहाँ ठंडा इलाका है। तो इमाम अस्माई रहमहुल्लाह ताला ने सोचा कि मक्का मुकरमा में गर्मी ज़्यादा है, तो रोज़े रखने के लिए मैं ताइफ का मकाम इख्तियार कर लेता हूँ, वहाँ चला जाता हूँ, ठंडा इलाका है, रोज़े सुकून से रखूँगा। आप सफ़र में हैं तो एक बद्दू ताइफ से मक्का की तरफ आ रहा है। पूछा, इमाम साहब किधर जा रहे हैं? उन्होंने कहा, ज़रा रोज़े का महीना शुरू होने वाला है, मैंने सोचा ताइफ में ज़रा मौसम ठंडा होगा, वहाँ जा रहा हूँ। उसने कहा कि मैं ताइफ का ठंडा मौसम छोड़कर मक्का में रोज़ा रखने के लिए आ रहा हूँ, और आप ताइफ का, मक्का का गर्म मौसम छोड़कर ताइफ के ठंडे मौसम को इख्तियार करने जा रहे हैं। बताओ इमाम साहब, मक्का का मौसम ज़्यादा गर्म है या जहन्नम की शिद्दत ज़्यादा है, जहन्नम की गर्मी ज़्यादा है? ये बद्दू ने बताया। तो बात ये कि दुनिया के अंदर छोटी सी गर्मी ये बर्दाश्त कर लें, दुनिया की छोटी सी तकलीफ़ बर्दाश्त कर लें नेकी का काम करने के लिए, तो जहन्नम की सारी गर्मियाँ ख़त्म हो जाएंगी। और अगर दुनिया की सहूलतों को मद्देनज़र रखा और उसकी वजह से नेक आमाल ना कर पाए, तो फिर जहन्नम के अंदर जलना पड़ेगा। फ़लयज़हकू क़लीलन, अल्लाह फरमाते हैं फिर हंसोगे कम, वलयबकू कसीरा, रोगे ज़्यादा। जहन्नम की शिद्दत को देखोगे। आज दुनिया में मुनाफिक हंस रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, लो जी हम तो सुकून से बैठे। मुसलमानों को देखो क्या हुआ, अपने घरों को छोड़ दिया, कारोबार छोड़ दिए, इतना लंबा सफ़र हज़ारों मील का इख्तियार करके सुपर पावर के साथ लड़ने के लिए चले गए। अल्लाह फरमाते हैं कल क़यामत का दिन होगा, इन लोगों को जब पकड़ के जहन्नम के अंदर डाला जाएगा, फ़लयज़हकू क़लीला, हंसेंगे थोड़ा, वलयबकू कसीरा, रोएंगे ज़्यादा, बहुत रोएंगे। फिर कितना रोएंगे? इतना रोएंगे कि इनकी आँखों के अंदर गड़े पड़ जाएंगे, इतना रोएंगे कि इनके चेहरे पर नालियाँ बन जाएंगी, इतना रोएंगे अल्लाह आंसुओं को इतना तेज़ कर देंगे कि इनके आंसुओं से इतना पानी होगा कि उसके अंदर कश्तियाँ चल जाएं। और इतना रोएंगे जहन्नमी जहन्नम के अंदर जाने के बाद इतना रोएगा कि जहन्नम के अंदर उसके आंसुओं का पानी पानी हो जाएगा। फिर आंसुओं का पानी ख़त्म हो जाने के बाद फिर भी रोएगा, फिर खून रोएगा, खून निकलेगा, नालियों से खून बह बह कर जाएगा, लेकिन फिर भी रोएगा। फिर खून बंद होने के बाद फिर उसके जिस्म से पीप निकलेगी जो उन नालियों से बह बह कर जहन्नम के अंदर जाएगी। इसी रोने के दौरान यूं निगाह उठाएंगे नीचे जहन्नम, ऊपर सातों आसमानों के ऊपर अल्लाह की जन्नत। ख्याल आएगा मेरे अम्मी मेरा अब्बू जन्नत के अंदर हैं, मेरा बेटा जन्नत के अंदर, मेरा फलां दोस्त जन्नत के अंदर। वहाँ जहन्नम के अंदर बैठे हुए लोग जन्नतियों को पुकारेंगे, ऐ जन्नतियों
آج तुम ही हमारे ऊपर कोई रहम कर जाओ, हम रो रो के अपना सब कुछ खपा चुके, भूख की वजह से बिलबिला गए, ज़ुबानें थक गई, कोई पानी का घूंट ही पेश कर दो। 40 साल गुजर जाएंगे, हाथ बांध बांध कर मांगते रहेंगे, कोई देने वाला नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा। जन्नती लोग क्या दे सकेंगे इनको? जन्नतियों के पास कुछ नहीं होगा। वो कहेंगे इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफिरीन, ना पानी ना खाना कुछ नहीं मिलेगा, अल्लाह ने ये काफरों पर हराम कर दिया है। दुनिया के अंदर कुफर करते रहे, आज जहन्नम के अंदर जलते रहो, कुछ नहीं मिलेगा। जज़ाअम बिमा कानू यक्सिबून, ये बदला है उस चीज़ का जो कमाते थे, जो अमाल करते थे ना, आज उसी की सजा ले लो। फ़इर रजाकल्लाहु, फिर अगर आप लौट कर जाएं, आपको लौटा दें अल्लाह ताला, इला ताइफतिन, एक जमात की तरफ। ये ग़ज़वा तबूक की वापसी, जाते हुए छुट्टियां ले लेकर पीछे खुशियां मना रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं जब वापस जाओगे फिर क्या होगा? फ़इर रजाकल्लाहु, फिर अगर लौटा दे आपको अल्लाह ताला, इला ताइफतिन, एक जमात के पास, मिनहुम, इनमें से, फस्तअज़नूका लिल खुरूजी, फिर वो आपसे इजाज़त तलब करें, लिल खुरूजी, निकलने की, यानी मैदान तबूक में नहीं आए, इसके बाद कोई और गज़वा, कोई जिहाद करीब का पेश आता है, जल्दी तैयारी पकड़ के उठ के खड़े हो जाएंगे, आपसे इजाज़त मांगेंगे। फ़कुल, फरमा दीजिएगा, लन तख़रुजू मइया अबदा, हरगिज़ नहीं तुम निकल सकते मेरे साथ कभी भी। तुम्हारे जिहाद पर जाने पर अल्लाह ने पाबंदी लगा दी है, मुश्किल वक़्त में साथ नहीं दिया, खुशियां मनाते रहे पीछे बैठकर, दूसरों को भी रोकते रहे। अब इसका तुम्हें दुनिया के अंदर सज़ा ये है कि तुम्हारा पोल खुल चुका है, तुम्हारे नाम लिस्ट के अंदर लिखे जा चुके हैं, मुनाफिकीन की लिस्ट में, मुजाहिदीन की लिस्ट से निकाल कर काफरों की और मुनाफिकों की लिस्ट के अंदर तुम्हारे नाम लिखे जा चुके हैं। फ़कुल, फरमा दीजिए, लन तख़रुजू, हरगिज़ नहीं तुम निकल सकोगे, माइया, मेरे साथ, अबदन, कभी भी, वलन तुक़ातिलू, और हरगिज़ नहीं तुम लड़ाई करोगे, माइया, मेरे साथ, अदुव्वन, दुश्मन, किसी दुश्मन से। ये पेशियन गोई है। इस निकलने से दो किस्म का निकलना मुराद है। एक ये कि तुम आज भी वही धोखा दोगे जो पहले दे चुके, दिल से नहीं निकलोगे। नंबर दो, तुम्हारे ऊपर बैन हो चुका है, निकलने की इजाज़त ही नहीं। और इसी तरीके से तुम कभी भी दुश्मन के साथ लड़ाई नहीं करोगे क्योंकि तुम मुनाफिक हो। इन्नकुम रज़ीतुम बिलक़ुऊदी, बेशक तुमने पसंद कर लिया, बिलक़ुऊदी, बैठे रहना, अव्वल मर्रतिन, पहली मर्तबा, फ़क़ऊदू, लिहाजा बैठ जाओ, माल ख़ालिफ़ीन, पीछे रहने वालों के साथ। अब भी बैठे रहो, कोई ज़रूरत नहीं अल्लाह ताला को तुम्हारी कि तुमने जाकर मैदान जिहाद में कोई काम करना। वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम माता अबदन, अब्दुल्ला इब्न उबई, मुनाफिक का जनाजा प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा दिया, जनाजे से फारग हुए, अल्लाह ताला ने कुरान पाक की आयत नाज़िल फरमा दी, ऐ मेरे प्यारे पैगम्बर, आज तो आपने मुनाफिक का जनाजा पढ़ा दिया, लेकिन क़यामत तक के लिए कानून सुन लो, किसी मुनाफिक का जनाजा पढ़ाने की इजाज़त नहीं। वला तुसल्ली, और ना पढ़ाएँ, अला अहदिन, किसी एक की नमाज, मिनहुम, इनमें से, माता, जब ये मर जाएं, आबादन, कभी भी कोई मुनाफिक मर जाता है उसकी नमाज जनाजा पढ़ाने की इजाज़त नहीं है। वला तकुम अला क़ब्रिही, जनाजा भी नहीं पढ़ाना और उसकी कब्र पर जाकर फातिहा भी नहीं पढ़नी। वला तकुम, और ना खड़े हो, अला क़ब्रिही, उसकी कब्र पर। इन्नहुम कफ़रू बिल्लाहि व रसूलिही, बेशक ये वो लोग हैं जिन्होंने इनकार किया अल्लाह का और उसके रसूल का, वमातू, और मर गए इसी हालत में, वहुम फासिकून, के नाफरमान थे, नाफरमानी की हालत में मर गए। हाँ, अगर मुनाफिक थे और मुनाफिक होने के बाद उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर तौबा कर ली, सच्चे मुखलिस मुसलमान बन गए, फिर उनका मामला अलग है। और अगर इसी फिस्को फजूर की हालत में दुनिया से चले गए तो फिर इनका मामला ये है कि आपको इजाज़त नहीं है कि अगर ये इसी हालत में मर जाएं तो आप इनकी नमाज जनाजा पढ़ाएं या इनकी कब्र पर जाकर इनके लिए फातिहा कहें। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना कर दिया गया। उसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी मुनाफिक का ना जनाजा पढ़ाया और ना उसकी कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ी।
اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد